الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم نارملی اپنے سرمایہ کو ملٹیپل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ملٹیپلیکیشن دیکھیے، 1 درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دن رات مجھ پر رحمتوں کی برسات رہے، میری سیکیورٹی رہے، میں گھر سے جاؤں تو خیر سے جاؤں، خیر سے واپس آؤں، تو درود پاک کو اپنا ورد بنائیے۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے نا، وہ اور بڑا ہی خوبصورت ہے۔ آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ومن صلی علیہ الفا، جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ آپ ذرا سمجھئے، کاندھے سے کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں مسجد میں ذرا کاندھے سے کاندھا ملا کر سفید سیدھی کر لیں، ویری نیکسٹ ٹو می، جو بالکل میرے برابر میں ہوتا ہے نا، میرا کاندھا اس سے ٹچ ہوتا ہے۔ میں تو وہ امتی ہوں، وہ غلام ہوں جو تمنا رکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں تو بھی میرا بیڑا پار ہے۔ مگر ادھر سے کرم نوازی دیکھیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ یہ ہے درود پاک۔ تو بہرحال درود پاک اٹس اے بیوٹیفل وے ٹو اسپینڈ یور ٹائم ود رحمہ ود برکہ، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 رمضان المبارک ہماری امی حضور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم بھی ہے۔ آپ کا وصال نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنا پیار فرماتے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا، یہ اسلام کے ابتدائی ایام تھے، یعنی ہماری خواتین کے لیے وہ رول ماڈل ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اور اسپیشلی ٹف ٹائم میں آپ طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، صدیقہ، اور آپ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی زوجہ ہیں وہ آپ ہیں، اور جب تک آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں رہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ ایک اور خوبصورت بات کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد میں سوائے حضرت ابراہیم کے جتنی اولاد ہے وہ سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور سبحان اللہ رہتی دنیا کے سیدوں کی نانی جان جو ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جنت المعالی میں آپ کا مزار شریف موجود ہے، مکہ مکرمہ میں۔ اللہ تربت حضرت خدیجہ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو ان کی سیرت سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ بات خاندان نبوت کی ہوئی ہے، اور سبحان اللہ، آئیے اسی خاندان کی نسبت سے میں ایک بڑا ہی ایمان افروز آپ کو واقعہ سناتا ہوں، جس ایک واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھرانے میں 5 افراد تھے، بی بی فاطمہ خاتون جنت، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اور ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا حارث۔ یہ 5 افراد رہتے تھے، اور 3 دن گزر گئے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ 3 دن تک فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے کہا، اے علی جا کر میرا یہ لباس بیچ کر آ جاؤ۔ ذرا میں تھوڑا سا واقعہ یہ بریک کرتا ہوں، ہم ساتھ ساتھ سیکھتے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آج بیان میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ گھرانہ کون سا ہے؟ یہ میرے آقا کا گھرانہ ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. مولا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک فرمائیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی اس قدر عظیم گھرانہ. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی؟ آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از the reason of the all creation. خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے، اتنا اتھارٹی ہے. مگر 3 دن سے کھانے کو نہیں ہے. مگر اس گھرانے میں شکوہ بھی نہیں ہے، اس گھرانے میں کمپلین بھی نہیں ہے. مگر اس گھرانے کا تو حال دیکھیں کہ 3 دن کا فاقہ ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کسی نے اپنا لباس بیچا ہو کھانے کے لیے؟ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، آپ کہہ رہی ہیں مولا علی شیر خدا کو کہ جا کر میرا لباس سیل آؤٹ کریں اور کچھ کھانے کو لے آئیں. سبق مل رہا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، کبھی کوئی جناب ہماری چیزوں میں کمی ہو جائے تو شکوے نہیں کرنے، صبر کرنا ہے. ہمیں تو جناب تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہو جائے، تھوڑی مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے، تھوڑا سا جناب کوئی نقصان ہو جائے تو ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ لگتا ہے بہت بڑا لاس ہو گیا ہے. نہیں جناب، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اب ذرا آگے سنیے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ لباس مارکیٹ میں جا کے سیل آؤٹ کرتے ہیں. وہ لباس بکتا ہے 6 درہم کا، ٹھیک ہے. اب لاجک تو یہ کہتی ہے کہ 6 درہم کا اناج خریدیں اور گھر والوں کے لیے کھانا لے کر جائیں. اسی دوران ایک سائل آ جاتا ہے، ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، کہتا ہے اے ابو الحسن میں بہت غریب ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اچھا اب ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو 6 میں سے چلیں، اگر بہت سخاوت بھی ہوتی تو چلے 1 درہم اسے دے دیتا. مگر یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے، سخاوت کیسی ہے اس گھرانے میں. مولا علی شیر خدا نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے. اگین ایمپٹی ہینڈڈ، سب دے دیے. تھوڑا آگے چلے تو ایک عرابی آیا اور آ کر کہتا ہے، اس کے پاس اونٹنی تھی، کہ اے ابو الحسن، مولا علی کی یہ کنیت تھی، یہ اونٹنی خریدو گے؟ مولا علی کہتے ہیں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. تو کہا ادھار خرید لو. کہا کتنے کی دینی ہے؟ کہا 100 درہم کی. آپ نے اونٹنی خرید لی. تھوڑا اور آگے گیا تو ایک اور عربی آیا، ایک اور عربی شخص کہتا ہے اے علی یہ اونٹنی بیچنی ہے؟ کہا بیچنی ہے. کہا کتنے کی خریدی ہے؟ کیسا کوسچن ہے. بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سے کوئی پوچھ لے آپ کی کاسٹ کیا ہے، اس کے بعد تو جناب وہ کلابیں لگتی ہیں، بھائی اللہ کی قسم میری تو کاسٹ ہی اتنے کی ہے. اچھا ہمیں سمجھ نہیں آتی، بندہ پہلے کاسٹ 1000 روپے بتاتا ہے، تھوڑی نیگوشیشن کرو تو 950 پہ آ جاتا ہے. یار ابھی تو آپ قسمیں کھا رہے تھے میری 1000 کی کاسٹ ہے. ہمارا یہ حال ہے. مولا علی شیر خدا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں 100 درہم کی خریدی ہے. سچ کو آنچ نہیں ہے. وہ بندہ کہتا ہے 160 کی دینی ہے. آپ نے کہا بالکل دینی ہے. 160 میں آپ نے سیل کر دی. تھوڑا آگے گئے تو پہلے والا جو عربی تھا وہ آیا، کہا اے علی وہ اونٹنی کہاں گئی؟ کہا میں نے بیچ دی. کہا میرے پیسے دے دو. آپ نے 100 درہم دے دیے. خوشی خوشی گھر آئے اور بی بی فاطمہ کے ہاتھ میں 60 درہم رکھ دیے. خاتون جنت کہتی ہیں اے علی میرا جوڑا اتنا قیمتی تو نہیں تھا کہ 60 درہم کا بک جاتا. سنو مولا علی کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اللہ سے تجارت کی ہے، میں نے اللہ سے کاروبار کیا ہے، 6 ملے تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اللہ نے مجھے 60 لوٹا دیا ہے. ہائے ہائے ہائے. اب سنیے، اب آگے سنیے اس کی اور اس واقعے کا خوبصورت ٹرن اور سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. اس گھرانے کی شان کیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ گھرانہ ہی چمنستان کرم ہے. اب جب صبح بارگاہ رسالت میں گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتاتے، مولا علی بتاتے، اس سے پہلے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں اے علی تمہارا کل تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوا تم جانتے ہو کیا تھا؟ مولا علی کہتے ہیں اللہ عالم و رسول عالم، حضور آپ ہی بتا دیں معاملہ کیا تھا. کہا اے علی جو تمہیں اونٹنی بیچنے آئے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. اے علی جو تم سے اونٹنی خریدنے آئے تھے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. اور جاننا چاہو گے وہ اونٹنی کون سی تھی؟ یہ وہی اونٹنی ہے کہ جس پر میری بیٹی بی بی فاطمہ خاتون جنت قیامت کے روز سواری کریں گی. یہ ایسا سخی گھرانہ ہے جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. اب اس ایک واقعے سے اتنا کچھ ہے ہمارے لیے. میں کچھ اور بیان نہ بھی کروں نا، آج اسی ایک واقعے کو میں پرت بپرت کھولتا چلا جاؤں تو یہ ایک انسیڈنٹ، یہ ایک بیوٹیفل سٹوری آف دا فیملی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا کچھ سکھا رہی ہے. قناعت کس کو کہتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں،
اللہ کی رضا پر راضی رہنا کس کو کہتے ہیں، اور پھر سخاوت کس کو کہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو بہت عجیب و غریب لوگ ہو گئے ہیں، ہمیں تو اسباب پر بھروسہ ہے، ہماری تو کیلکولیٹر سے کیلکولیشن چلتی ہے کہ نہیں جناب اتنے سال محنت کروں گا تو یہ ملے گا، اپنے پلانز ہی ختم نہیں ہوتے، تھوڑا سا جناب ہمارا پلان ڈسٹرب ہو جائے تو لوگ مایوسی والی باتیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لوگ معاذ اللہ سوسائڈ کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ کدھر گیا رب پر بھروسہ؟ نہ کریں ایسا۔ بعض اوقات آزمایا جاتا ہے، بعض اوقات اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا واقعہ سناؤں گا، پھر اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ کمال کا واقعہ، اور یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو پچھلے 5، 10، 15 سالوں میں اللہ نے ان کو بڑا عروج دیا ہے، اللہ آپ کو اور ترقی دے، آپ کے رزق حلال میں اللہ اور برکت دے، مگر غور سے سنیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، اللہ کریم کو ان کی آزمائش مقصود ہوئی، ان کا ایگزامینیشن مقصود ہوا۔ وہ تینوں بندے کون تھے؟ اس میں ایک بندہ تھا جس کو برس کا مرض تھا، کوڑ کا مرض ہوتا ہے نا، ایک بندہ تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی، نابینا تھا، اور ایک بندہ تھا جس کے بال ہی نہیں آتے تھے، گنجا تھا، اس کی تمنا بڑی تھی کہ بال آ جائے۔ تینوں کسی نہ کسی پرابلم، کسی کلیمٹی، کسی ڈیفیکلٹی میں تھے۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ان کے پاس۔ سب سے پہلے فرشتہ گیا برس کے مریض کے پاس، جس کے جسم پر داغ تھے، عجیب و غریب اس کی جلد تھی، سکن تھی، لوگ اس سے دور ہٹتے تھے۔ اس نے برس کے مریض کو کہا کہ بھائی یہ بتاؤ تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری سب سے بڑی تمنا یہ میری بیماری دور ہو جائے، لوگ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، میری باڈی پر عجیب عجیب قسم کے داغ ہیں۔ فرشتے نے دعا کی، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کی باڈی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ کہ یہ بتاؤ تمہیں مال کون سا اچھا لگتا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اونٹنی بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دی جو گابن تھی، بچہ دینے والی تھی۔ فرشتہ آگے چلا گیا۔ اب فرشتہ پہنچا دوسرے بندے کے پاس، اور وہ بندہ تھا جو گنجا تھا، اس کے بال ہی نہیں آتے تھے۔ فرشتے نے کہا تیری خواہش کیا ہے سب سے بڑی؟ کہتا بس میرے بال آ جائیں، اس سے بڑی کیا تمنا ہے؟ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا فرمائی، اس کے بال آ گئے۔ کہ تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ گائے بڑی پسند ہے۔ اس کو ایک گابن گائے، بچہ دینے والی گائے دی۔ 3rd پرسن کے پاس فرشتہ گیا، وہ کون تھا؟ اندھا تھا، مادرزاد، بائی برتھ بلائنڈ۔ تیری کیا تمنا ہے؟ بولا میری تو زندگی میں ہے ہی اندھیرا، اللہ کرے میری آنکھیں آ جائیں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، دم کیا، دعا کی، اس کی آنکھیں آ گئی۔ تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے۔ اس کو بکری دی جو بچہ دینے والی تھی، اور اس کے بعد وہ فرشتے نے برکت کی دعا دی، چلا گیا۔ اب اللہ کی شان دیکھی، اللہ نے ان تینوں کے مال میں خوب برکت دی، ہزاروں بکریاں ہو گئیں، ہزاروں اونٹ ہو گئے، ہزاروں گائیں ہو گئیں، یعنی اس زمانے کے وہ ملینر بلینر بن گئے۔ آفٹر سم ٹائم فرشتہ جاتا ہے اب وہ پہلے بندے کے پاس، برس کے مریض کے پاس، اور فرشتہ بھی اسی اپیرنس میں جاتا ہے، فرشتہ خود بھی برس کا مریض بن کے جاتا ہے، اور جا کر کہتا ہے بھائی مجھے کوڑ کا مرض ہے، غریب مسافر ہوں، اللہ نے تجھے بڑا مال دیا ہے، ایسا کر کہ جو اتنی سارے تیرے پاس سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں، مجھ غریب کو ایک اونٹنی دے دے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے خود کمایا ہے، یہ تو سب میری ایفرٹ ہے، میرے تو باپ دادا کی میراث ہے۔ کہ یہ تجھے اللہ نے نہیں دیا؟ تو کچھ عرصہ پہلے غریب تھا۔ کہتا ہے نہیں کس نے کہا تجھے؟ میں تو پہلے سے ہی مالدار تھا، میرے تو فیملی کا یہ سارا مال ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے کیا ہے۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو سچا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا ہی کر دے۔ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا۔ اب کس کے پاس گیا؟ گنجے کے پاس۔ کہا بھائی میں بڑا غریب انسان ہوں، مسافر ہوں، تجھے اللہ نے بڑا مال دیا، اتنی گائے ہیں، ایک گائے مجھے دے دے، تو بھی تو غریب تھا کچھ عرصہ پہلے۔ کہتا کس نے کہا تمہیں میں غریب تھا؟ میں تو شروع سے مالدار ہوں، میرے باپ دادا کی جائیدادیں تھی، یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے، میں نے کیا ہے سب کچھ، میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے اگر تو صحیح کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ اب فرشتہ تیسرے بندے کے پاس گیا جو اندھا تھا، پہلے آنکھ والا ہو گیا تھا۔ فرشتہ آنکھ بغیر کا بن کے اس کے پاس گیا کہ بھائی میری آنکھیں نہیں ہیں اور میں غریب بھی ہوں، تجھے اللہ نے اتنی بکریاں دی ہیں، کچھ مجھے بھی دے دے۔ وہ پتہ ہے اندھا کیا کہتا ہے؟ سابقہ اندھا، سچی بات ہے، آنکھ والا تھا وہ، کہتا ہے بھائی ٹھیک کہتے ہو، میں تو پہلے اندھا تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب میرے رب نے دیا ہے مجھے۔ تو بھی اسی پرابلم میں جس پرابلم میں میں پہلے تھا، اے میرے بھائی تجھے جو لینا ہے لے لے، مجھے رب نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، میرے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، تو بھی میری طرح غمزدہ ہے۔ اے بھائی یہ بکریاں تیری، جتنی چاہیں لے جا۔
فرشتہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تیرے مال میں برکت ڈال دے، یہ تیری آزمائش تھی جس میں تو کامیاب ہو گئی۔ یہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ صحابہ کو سنایا۔ آج سچ بتائیں ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم جب کچھ بن جاتے ہیں تو ہماری زبانوں پر یہ آتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میرے بیسٹ ڈیسیشن تھے، یہ میرا وقت پہ فیصلہ تھا، میں نے پراپرٹی اٹھا لی تھی تو جناب اتنے آگے پہنچ گیا۔ نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نہ کرنا۔ ہمیشہ زندگی میں ایک ذہن بنائی رکھنا کہ جو کچھ دیا ہے وہ میرے رب نے دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ارے مجھ سے زیادہ عقل مند لوگ موجود ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ موجود ہیں، اگر رب نے مجھے نوازا ہے تو یہ صرف اس کی مہربانی ہے۔ اور جب بندہ اترانے لگ جاتا ہے، جب اپنی شہرت، اپنے مال، اپنی عزت پر یہ گھمنڈ اختیار کرتا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل فرما دیتا ہے۔ ہم نے کروڑوں جس کے فالوورز ہیں ان کو دیکھا منٹوں میں ذلیل ہوتے ہوئے، زکوٰۃ دینے والے دنوں کے اندر زکوٰۃ لینے والے بنتے دیکھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں عروج والے جیلوں میں گرفتار ہوتے بھی آپ نے دیکھے۔ وقت نہیں لگتا بدلنے میں، عاجزی، انکساری اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ ہم نے جو خاندان نبوت کا واقعہ سنا نا، اس میں سے سب سے بڑا میسج پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آزمائشیں آتی ہیں، ہم نے اس آزمائش پر صبر کرنا ہے۔ ہم بے صبری کر جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل نے واضح اعلان فرما دیا، یعنی کمال دیکھیں، ہمیں پہلے سے بتا دیا تمہارا ایگزامینیشن آنے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی اللہ نے فرمایا ان قریب تمہیں آزمائیں گے، بی ریڈی، بی کیئرفل، آپ کا ایگزام ہونے والا ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی بھی چیز سے ایگزام ہو جائے گا، ہمیں ایگزامینیشن کے کویسچن بھی بتا دیے کہ کیا کیا ٹیسٹ آ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا گیس پیپر تو بتائیں، کویسچنز کیا ہوں گے؟ قرآن نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا ٹینشن آ سکتی ہے۔ کیا فرمایا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف آئے گا، ڈر لگے گا، دشمن سامنے آ جائیں گے، ہیں بچوں کے لیے خوف ہو جائے گا، ماحول آپ کے آس پاس کا ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ وَالْجُوعِ، کبھی بھوک سے پریشان ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا، غربت آ سکتی ہے۔ پھر فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال خراب ہو جائیں گے، کبھی آپ شپمنٹ منگوائیں گے، کبھی آپ نے سٹاک خریدا ہوگا، کبھی دکان لگائی ہوگی، اچانک مال میں کوئی فالٹ نکل آئے گا، آپ کا کاروبار ڈاؤن ہونے لگ جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے جسموں میں پرابلم آ سکتی ہے، ہم بیمار ہو سکتے ہیں، ہماری باڈی میں پرابلم، بندہ کہتا ہے چلتے چلتے بیمار ہو گیا، ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، یہ اچانک کون سا وائرس نکل آیا، یہ ٹینشن، یہ امتحان ہونا ہے۔ وَالثَّمَرَاتِ، یا تمہارے پھل، تمہارے مال، تمہارے باغات، یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ مگر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ایگزامینیشن سے جو پاس ہو جائے گا نا، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے، اٹ مینز گڈ نیوز ویٹنگ فار یو، یہ ٹائم نکالنا ہے، اگر صبر سے نکال گئے تو آگے کیا ہے؟ خوشخبری موجود ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ واویلا نہیں کرتے، کہتے اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، جب بھی آپ کو فیل ہونا کہ یار چلتے چلتے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو بی پریپیئر کہ مجھ پر ٹیسٹ شروع ہو گیا اور میں نے فیل نہیں ہونا ہے، میں نے صبر کے ساتھ یہ مشکل وقت گزارنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب کسی کو کہو بھائی صبر کرو تو ساری دنیا کو بتا کر کہتے ہیں جناب صبر ہی تو کر رہے ہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کو روک کے پوچھو بھائی صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ تو کہیں گے شاید کسی جمیل بھائی کا صبر ہوگا۔ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے۔ واٹ از دا ڈیفینیشن آف صبر جمیل؟ یہ ریکوائرڈ ہے، اور وہ کیا ہے کہ دو بندے بیٹھے ہیں، ایک پرابلم میں ہے، ایک پرابلم میں نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہ کر سکیں کہ کون پرابلم، پتہ ہی نہ چلے، میرا چہرہ بھی نہ بتائے میں کسی تکلیف میں ہوں۔ ہاں یہ ہے صبر۔ ہمارا تو چہرہ ہی بتا دیتا بھی خیر تو ہے، کوئی بہت بڑا لگتا ہے پرابلم میں، ہاں بس یار بڑی مشکل میں ہوں۔ اچھا جس کو بتایا کیا وہ حل کر دے گا؟ دنیا بھر کو بتانا ہے یار سر میں بڑا درد ہے، پیٹ میں بہت درد ہے، کاروبار بڑا ڈاؤن ہے، فیملی میں بڑے پرابلمز ہیں، نہ وہ ڈاکٹر ہے کہ علاج کر دے، نہ وہ کچھ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے، مگر جو صبر کا ثواب تھا نا وہ میں نے ضائع کر دیا۔ صبر کا ثواب پتہ ہے کتنا ہے؟ سنیے گا،
بلکہ میں ایک بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ بعض اوقات لوگ، ہم جیسے گناہگار آدمی کو یہ خیال تو نہیں آنا چاہیے، لیکن شیطان ہے نا، کبھی خیال ڈال دیتا ہے یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، مشکلیں حل نہیں ہو رہی۔ سنو، اب 2-3 حدیثیں آپ کے سارے پرابلم سالو کر دیں گی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے نا عجیب بات۔ اللہ مجھ سے پیار بھی کرے اور مجھ پر آزمائشیں بھی بھیجے۔ حدیث کا اگلا حصہ اس کو پراپر ایلیبریٹ کرتا ہے، ڈسکرائب کرتا ہے کہ مشیت الہی یہ ہوتی ہے، حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی رضا یہ ہوتی ہے کہ اللہ بندے نے جو دنیا میں گناہ کیے ہیں نا، خطائیں ہو گئی ہیں میرے بندے سے، اس پر کچھ آزمائشیں بھیجوں، یہ صبر کرے تو پھر میری بارگاہ میں آئے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں، میں سے جنت میں داخل کر دوں۔ یعنی یہ آزمائشیں تو مجھے میرے گناہ معاف کروانے آ رہی تھی، میرے اللہ کی بارگاہ میں مجھے اللہ سے قریب کرنے آ رہی تھی، اور میں نے واویلا کر کے، میں نے شکوے کر کے وہ سارا ثواب ضائع کر دیا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کا کوئی مرتبہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بندہ عبادت کے ذریعے روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کے، تلاوت کر کے وہ وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے، اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے۔ ہائے ہائے، یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے، میرے درجے بلند کرنے آئی، اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دیا۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکلیں آتی ہیں۔ اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے، ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں، کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں ہے، یار میں ہی اکیلا پریشان ہوں۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ امیر کے مسئلے اور ہیں، غریب کے مسئلے اور ہیں۔ شہرت جس کو ملی ہے نا، اس کے پرابلمز اور ہیں، جو غیر معروف ہے اس کے پرابلم اور ہیں۔ زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے، کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے۔ آپ یقین کریں، بلیو کریں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں، پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ابھی میں کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا، ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں، اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے الگ سے دعا کروانی ہے۔ جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے یار ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے، یہ کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے۔ میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے، بچیوں کے مدرسے کے لیے دی، اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا۔ ان کو بیچاروں کو کینسر تھا۔ میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا، ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا۔ اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے، ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا۔ اندر گئے، دعا کی، اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالحبیب بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو، جیولرز ہیں، لیکن میں یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا، کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا۔ میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو، اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانیاں کی ہیں۔ اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میری فیملی میرے ساتھ ہے، نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے نہ ملے اتنی ساری لگژریز، صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ پوچھو ان سے، کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا، ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں۔ کتنا تکلیف میں ہیں لوگ، اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری۔ صبر تو کریں، اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں۔ میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا، ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے مگر شکوہ نہیں ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا، ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے۔ مت بتایا کرو دنیا والوں کو، صحیح بتاتا ہوں، مت بتایا کرو، اپنے غم مت بتایا کرو، ثواب بھی چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ دنیا والے نا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ہم جب کسی کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں نا، ہمارے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ، بعد میں جا کے دنیا میں باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس، اس کا یہ مسئلہ ہے، ہاں باتیں بڑی کرتا ہے، بڑی پرابلم میں ہے۔ کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو؟ وہ نعت کا شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو مجھے کیا غم ہے نا میرے آقا سلامت رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور رب عز و جل کی بارگاہ ہے، میں ادھر عرض کروں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں،
آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا ادھر آنسو بہاؤ، نہ بتاؤ دنیا والوں کو۔ ایک اور کمال کا شعر ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے۔ تو جب دنیا والوں نے کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والی ذات میرے رب کی، برکت دینے والی ذات میرے رب کی، تو اللہ سے ہی باتیں کرو نا۔ تو آج سے یہ ذہن بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکل آنی ہے تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے۔ توجہ بیان کی طرف رکھیے گا۔ اور اب آتے ہیں اس پورے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، اور وہ بات کیا ہے کہ نبی پاک کے خاندان کی سخاوت کیسی تھی۔ مولا علی شیر خدا کے پاس صرف 6 درم تھے، آپ نے وہ سب کے سب دے دیے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آج زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے۔ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکوٰۃ، تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے۔ نہ کریں ایسا، یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے، ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے، تو حدیث پاک میں تو فارمولہ موجود ہے کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو۔ لیکن یہاں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں لوگ، لمسم نکال دیتے ہیں، کیلکولیٹ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہ مال ہی عذاب بن جائے گا اگر آپ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار کچھ نہ کریں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیں، سارے زمیندار اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے ایک بار کیلکولیشن کی، ذرا سنیے گا۔ پاکستان زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، یو کین سرچ ود یور سیلف۔ آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون کون سی ہوئی ہیں، آپ انٹرنیٹ پر خود ڈھونڈ لیں، آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن، اتنے جناب کروڑ کے جی جو ہے وہ گندم ہوا، تو کاٹن ہوا، تو فروٹس ہوئے، تو شوگر ہوئی۔ پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے، تو جتنی فصل اگی 10% عشر کیا کہتے ہیں 10ویں حصے کو، وہ آپ نے نکال دینا ہے اللہ کی راہ میں، وہ غریبوں کا حق ہے، وہ زکوٰۃ ہے زمین کی۔ اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں، پیسوں سے خریدتے ہیں، تو 5%۔ آپ بلیو کریں، میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کر کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہیں، اس کی مالیت کتنی ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے، وہ میں نے بنائی اور اس کا 5% لگایا جو دینا ہی دینا ہے۔ آپ یقین کریں وہ بھی خربوں روپے میں بن گیا۔ یہ خربوں روپے کہاں ہیں اگر ہم زکوٰۃ دیتے تو؟ کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا، کتنے گھر خوشحال ہو جاتے۔ اچھا یہ تو صرف زمین کی زکوٰۃ ہے، پراپرٹیز کی زکوٰۃ اربوں خربوں روپے کے لوگ مالک ہیں، مگر جب کیلکولیٹر چلاتے ہیں نا، ہوئے 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 زکوٰۃ جناب 10 کروڑ روپے بن جائے گی، تو پھر بھاری لگتی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تو 10 کروڑ زکوٰۃ ہے نا، تو ٹینشن گائے کی ہے، شکر ادا کرو۔ اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مگر آج زکوٰۃ بھاری پڑ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قارون کیوں دسایا گیا تھا؟ قارون یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا، یہ تورات کا عالم تھا اور بڑا عالم دین تھا، مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا نا، اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی، خزانے نہیں، صرف کیز آف دا ٹریجر، اتنا خزانہ تھا۔ مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا، اچھا اس زمانے پتہ زکوٰۃ کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا، 1000 پہ 1۔ آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا، زکوٰۃ کا انکار کیا، اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دیں، بے شک کسی کو بھی دیں، جو حقدار ہے اس کو دیں، مگر زکوٰۃ پوری دیں۔ پاکستان خوشحال ہو جائے گا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔
لیکن زکات جس کی ہزاروں لاکھوں میں ہے شاید وہ نکال دیتا ہے، مگر جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے. اس کو بوجھ نہ بننے دینا. میں ایک دعا کرتا ہوں آج، اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا. اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے. کہو آمین. یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات دوں. اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے، پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. آپ بہترین خرچ کرو نا، اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اچھا جب بھی کیلکولیٹر دیکھیں، کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں، مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا. آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کروڑ روپے ہیں 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے، یہ تو کم ہو گئے. آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے، اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے، آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے. یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے، ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے. کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو کم ہو، پیسے کم ہونے چاہیے تھے. نہیں جناب، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے. ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے، مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی. آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو پھر تو لاک کر دو نا، پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں، جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کم نہیں ہوتا. یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا. نہیں. اب پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں، جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں، ایک تو زکات پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی ہے، خوش دلی سے دینی ہے، مزے لے کر دینی. یہ نہیں کہ دل پر بوجھ یار کیا کروں 1 سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی. نہیں، یہ نہیں. دو اور انجوائے کرو، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو. ایک واقعہ سن لیں، بات اور کلیریفائی ہو جائے گی. حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں. ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہ حضور صرف 4 انڈے ہیں گھر میں، nothing else, 4 eggs only. کہا یہ چاروں ہی دے دو. ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں، چاروں دے دو. چاروں دے دیے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا. کہا کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا. کہا آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں. کہا کتنے آئے ہیں؟ کہا صاحب ذرا سنیے گا، کتنے آئے؟ کہا کہ 30 آئے ہیں. کہا 30 کس حساب سے آئے؟ ہم نے تو 4 دیے تھے نا. اب ایمان، ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھے. کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے؟ ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا. تو کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہا حضور بات یہ جب میں نے 4 دیے تھے نا اس میں بھی 3 ثابت تھے، ایک ٹوٹا ہوا ہی تھا. یہ فارمولا آج یاد کر لو، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے؟ بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ ہمیشہ یاد رکھیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر، وہاں نیت پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ نا یار، ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا، بہترین لباس، اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور. اب اچھا اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے، نہ کھلائیں، 2 کو کھلائیں، اچھا کھلائیں، کوئی بات نہیں. آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں. اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید لیں، 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید لیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرنا ہے. اس کو ہمیں غلطی کیا کرتے ہیں؟ فطرے کی. جو فطرے کی جو بات ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے، گندم کا، جو کا، کشمش کا اور کھجور کا. ٹھیک ہے، لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں جب بھی فطرے کی باری آتی ہے، ہم پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا، 100 دے دیا، 200 دے دیا، 300 دے دیا. ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی، مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے. غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں، مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے، بہترین کھانے کھا رہا ہے، سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ دے آتا ہوں. ہمیشہ یاد رکھے اچھا خرچ کرے نا. اس بار فطرہ جس کو اللہ نے جیسا نوازا ہے، غریب آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا، جس کو نوازا ہے رب نے. کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ عید کی شاپنگ کے لیے جائیں دکاندار سے کہیں کہ یار جو کپڑا سب سے سستا ہے وہ نکال دو، سب سے سستے جوتے نکال دو، میں نے عید پڑھنی ہے؟ بہترین چاہیے، اپنے لیے بہترین لینا ہے، اللہ کی راہ میں لوئسٹ والا فطرہ دینا ہے. خود غور کریں، خرچ کیجئے گا، دل سے کریں، اللہ اور نوازے گا. اور یہ تو وقت ہے لوگوں کو
بانٹنے کا، یہ وقت ہے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ پکڑنے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا، کسی کی افطاری اچھی کر دیں، کسی کی سحری اچھی کر دیں، کسی کو لباس دے کر اس کی عید اچھی کر دیں، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو میں نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے خاندان کا واقعہ سنایا، اس میں میسج یہ تھا کہ سخاوت اس کو کہتے ہیں، یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیسے بلاؤں کو اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ مگر آج حال یہ ہے، یقین جانے دکھ ہوتا ہے جب ہم ملتے ہیں لوگوں سے، ان کی ویلتھ پتہ ہوتی ہے مگر زکوٰۃ پوری دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ خدا رسول کے واسطے آپ بھی اور یہ پیغام کو عام کریں۔ میں نہیں کہتا آپ دعوت اسلامی کو دیں کہ زکوٰۃ تو پوری دو یار، یہ وہ مال ہے جو آپ مارے جاؤ گے، یہ مال آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اور واللہ میں 2-4 دن پہلے ایک بزنس مین کے پاس گیا، بعض اوقات ہمیں بزنس مین بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، کیا کمال کی اس نے مجھے بات کہی۔ وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی میرا یہ پیغام ذرا بزنس کمیونٹی تک پہنچائیے گا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے نا اور جو خرچ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں۔ میں نے بانٹنا شروع کیا ہے، میرے مال میں ایسے برکت آئی ہے، میں خود حیران ہوں۔ میرے سامنے ڈیل ہوتی تھی وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی، میں ادھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے، میرا کام ہو جاتا ہے۔ تو ان کو بتائیے آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے۔ تو یہ ڈیوٹی ہے، بچپن سے سنا تھا اسلام کے 5 پلر ہیں، توحید، روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ۔ ہم زکوٰۃ کو تو ایسے اگنور کر بیٹھے ہیں کہ جناب دے دی اپنی مرضی سے، کوئی 5 لاکھ دیتا ہے، کوئی 10 لاکھ دیتا ہے، زکوٰۃ کس کو جاری ہے یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میری زکوٰۃ کا یہ مستحق ہے کہ نہیں، میں جس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں اس کے پاس کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح فارمولا ہے کہ نہیں، یا میں جس بندے کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں، بس سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے، لم سم اماؤنٹ دے دینی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ خدا را یاد رکھیے، زکوٰۃ پوری کیلکولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور صحیح مستحق تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ بلیو کریں جس دن آپ نے یہ کام کر لیا آپ ملٹیپلیکیشن دیکھیں گے، آپ اپنے غم اور اپنی پریشانیاں دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر سب سے پہلا حق آپ کی زکوٰۃ کا وہ حق ہے آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ دیجئے زکوٰۃ، کیونکہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ دینے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ اور پھر آپ کے غریب رشتہ داروں سے بات زکوٰۃ بچ جائے تو پھر میری گزارش ہے کہ دعوت اسلام کتنے بڑے پیمانے پر دنیا میں کام کر رہی ہے، تو اپنی زکوٰۃ کا اپنا حصہ جو ہے اس میں ضرور عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔